السلام علیکم سامعین، شاہکار ادب میں خوش آمدید۔ آج شاہکار ادب میں ہم نے آپ کے لیے جس شاہکار کا انتخاب کیا ہے وہ تخلیق ہوا ہے احمد ندیم قاسمی کے قلم سے، اور اس کا عنوان ہے بین۔ تو چلیے آئیے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بس کچھ ایسا ہی موسم تھا میری بچی، جب تم 16-17 سال پہلے میری گود میں آئی تھیں۔ بقائن کے اودے اودے پھول اسی طرح مہک رہے تھے، اور بیریوں پر گلہریاں تنے سے چوٹی تک اسی طرح بھاگی پھرتی تھیں، اور ایسی ہوا چل رہی تھی جیسے صدیوں کے سوکھے کواڑوں سے بھی کونپلیں پھوٹ نکلیں گی۔ اور جب تم میری گود میں آئی تھیں تو دیے کی کالی پیلی روشنی میں اونگتا ہوا کوٹھا چمکنے سا لگا تھا، اور دایا نے کہا تھا کہ ہائری، اس چھوکری کے تو انگ انگ میں جگنو ٹکے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے بھی درد کے خمار میں اپنے جسم کے اس ٹکڑے کو دیکھا تھا، تو مجھے تو یاد نہیں، پر دایا نے بعد میں مجھے بتایا تھا کہ میں مسکرا کر تمہارے چہرے کی دمک میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو یوں دیکھنے لگی تھی جیسے کوئی خط پڑھتا ہے۔ اگلی رات جب تمہارے بابا نے موقع پا کر تمہیں دیکھا تھا تو اداس ہو گیا تھا، اور میں نے کہا تھا تم تو کہتے تھے بیٹی ہو یا بیٹا سب خدا کی دین ہے، پھر اب منہ کیوں لٹکا لیا ہے؟ اور اس نے کہا تھا تو نہیں جانتی نہ بھولی عورت، تو ماں ہے نا، تو کیسے جانے کہ خدا اتنی خوبصورت لڑکیاں صرف ایسے بندوں کو دیتا ہے جن سے وہ بہت خفا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا جی چاہا تھا کہ میں تمہارے بابا کی آنکھیں اس کی کھوپڑی میں سے نکال کر باداموں کی طرح توڑ دوں، کیونکہ میری جان وہ تو تمہیں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے چڑیا سانپ کو دیکھتی ہے۔ وہ تمہاری خوبصورتی دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور پھر اس نے اپنی عمر کے 16-17 سال تو اس سے ڈرتے ڈرتے گزار دیے۔ وہ اب بھی ڈرا ہوا سہما باہر گلی میں بچھی ہوئی چٹائیوں پر لوگوں میں گھرا بیٹھا ہے، اور آسمان کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ تم مجھ پر تو نہیں گئی تھی میری بچی، میں تو گاؤں کی ایک عام سی لڑکی تھی، میرا ناک نقشہ بالکل سیدھا سادہ تھا۔ ہاں، تم اپنے بابا پر گئی تھی جو بہت خوبصورت تھا، وہ تو اب بھی خوبصورت ہے، پر اس کی خوبصورتی 16-17 سال کی گرد سے اٹ گئی ہے۔ اب بھی اس کی بڑی بڑی چیرویں بادامی آنکھیں ہیں، اور اب بھی اس کے چہرے اور مونچھوں کے رنگ میں سونا ہے، پر جب تم پیدا ہوئی تھی نا تو وہ بالکل مورت تھا۔ تم آئی تو وہ ڈر گیا تھا، مگر اس ڈر نے اس کی شکل نہیں بدلی، بس ذرا سی بجھا دی۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے اس کے موتیوں کے دانت بہت کم دیکھے، اس کی پنکھڑی ہونٹ ہمیشہ یوں بھیجے رہے جیسے کھلے تو کچھ ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ آیا تو اس نے تمہیں دیکھا، اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی بہت بڑے محل کی بنیادیں بیٹھ رہی ہیں۔ وہ یہاں کھڑے کھڑے ہی ایک دم سے بوڑھا ہو گیا، اور جب وہ پلٹا تو میں ڈری کہ وہ گلی تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈھیر ہو جائے گا، مگر ابھی میں نے دیوار پر سے جھانکا ہے تو وہ گلی میں بیٹھا ہے، اور جمع ہوئے لوگوں کو یوں ڈر ڈر کر چونک چونک کر دیکھ رہا ہے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ جب تم 3-4 سال ہو کر بھاگنے دوڑنے لگیں تو دیکھنے والوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ مٹی کا بنا ہوا انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار تم گر پڑیں تو تمہارے ماتھے پر چوٹ آئی تو میں تو روتے روتے نڈھال ہو گئی، پر تمہارے بابا نے چہک کر کہا تھا خدا جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، ہماری رانو بیٹی کے ماتھے پر چوٹ کے نشان نے اس خوبصورتی کو داغدار کر دیا ہے۔ پر خدا کو تو کچھ اور منظور تھا، چوٹ کا نشان تو باقی رہ گیا، مگر یہ نشان بالکل نئے چاند کا سا تھا، لال لال سا اور سنہرا سنہرا سا بھی، جو اب میری جان پیلا پیلا سا لگ رہا ہے۔ پھر جب تم 5 سال کی ہوئی تو میں نے قرآن شریف پڑھانے کے لیے تمہیں بی بی جی کے پاس بٹھا دیا، تب پتہ چلا کہ تمہاری آواز بھی تمہاری طرح خوبصورت ہے۔ بی بی جی کے گھر کی دیواروں کے اندر سے قرآن شریف پڑھنے والی بچیوں کی آوازیں آتی تھیں تو ان میں سے میری رانو بیٹی کی آواز صاف پہچانی جاتی تھی۔ تمہاری آواز میں چاندی کی کٹوریاں بجتی تھیں، ایسی کھنک کہ تم چپ بھی ہو جاتی تو جب بھی 4 طرف سے جھنکار سی اٹھتی رہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ پہلے تم آیت پڑھتی اور تمہارے بعد تمہاری ہم سبقوں کی آوازیں آتیں، اور یوں جب تم اکیلی پڑھ رہی ہوتی تو گلی میں سے گزرنے والوں کے قدم رک جاتے تھے اور چڑیوں کے غول منڈیروں پر اتر آتے تھے۔ ایک بار مزار سائیں دولہے شاہ جی کے مجاور سائیں حضرت شاہ ادھر سے گزرے، تمہاری آواز سن کر انہوں نے کہا تھا یہ کون لڑکی ہے جس کی آواز میں ہم فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن رہے ہیں؟ اور جب تمہیں معلوم ہوا تھا کہ سائیں حضرت شاہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے تو تم اتنی خوش ہوئی تھی کہ رونے لگی تھی۔ تب یوں ہوا کہ عورتیں پانی سے بھرے برتن لاتیں، تمہاری تلاوت ختم ہونے کا انتظار کرتی رہتیں، اور تم قرآن پاک بند کر کے اٹھتی تو فیل سائیں دولہے شاہ جی کے کہتے ہوئے ان برتنوں پر چھو کرتیں، اور عورتیں یہ پانی اپنے عزیزوں کو پلاتیں تو بیمار اچھے ہو جاتے، برے نیک ہو جاتے، اور بے نمازی نمازی ہو جاتے۔
ان دنوں مجھے یوں لگنے لگا جیسے تم نور کی بنی ہوئی تو خیر ہمیشہ سے ہی ہو، پر اب تم بی بی جی کے ہاں سے گھر واپس آتی تو تمہارے چہرے پر میری نظریں نہ جم پاتی، جیسے سورج پر نظر نہیں جمتی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سائیں دولہے شاہ جی کا نام جپتی رہتی تھی، اس لیے تو تمہارا بابا ایک بار تمہیں سائیں دولہے شاہ جی کے مزار پر سلام بھی کرا لایا تھا۔ قرآن شریف تم نے پڑھا میری جگر کی ٹکڑی کہ اب بھی جب چار طرف سناٹا ہے اور صرف ادھر ادھر سے سسکی آواز آ جاتی ہے تو میں تمہارے آس پاس تمہاری کی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت سن رہی ہوں۔ تمہارے ہونٹ تو نہیں ہل رہے، پر میں اپنے دودھ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آواز تمہاری ہے۔ زمین پر ایسی نورانی آواز میری رانوں کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک دن جب تمہارے چاچا دین محمد کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ پوچھنے آئی تو تب مجھے معلوم ہوا کہ تم شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہو۔ مائیں تو بیٹی کے سر پر چنی لیتی ہی سمجھ جاتی ہیں کہ وقت آ رہا ہے، پر تمہارے بارے میں تو میں سوچ ہی نہ سکی، تم نے سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں تمہارے بابا سے اپنی اس بے خبری کی بات کی تو وہ بولا، تو سدا کی بے خبری ہے پر میں ایسا بے خبر نہیں ہوں، بس یہ ہے مجھے لڑکی سے ڈر لگتا ہے، اس سے بھی تو بات کرو، اس نے تو جتنا جیسے سب کچھ مولا کی راہ میں تج دیا ہے۔ تب پہلی بار مجھے بھی تم سے خوف آیا، میں نے سوچا اگر میں نے تم سے رشتے کی بات کی تو کہیں تم جلال میں نہ آ جاؤ، مگر پھر اسی شام کو سائیں حضرت کا ایک خادم آیا اور اس نے بتایا کہ کل سے سائیں دولہے شاہ جی کا عرس ہے جو 3 دن تک چلے گا، اور سائیں حضرت شاہ نے خواب میں سائیں دولہے شاہ جی کو دکھایا اور یہ فرماتے سنا ہے کہ میری چیلی رانوں کو بلا کر 3 دن تک اس سے میرے مزار پر قرآن شریف کی تلاوت کرواؤ ورنہ سب کو بھسم کر دوں گا۔ تم جانتی تھی بیٹی کہ سائیں دولہے شاہ جی بڑے جلال والے سائیں تھے، زندگی میں جس نے بھی ان کے خلاف کوئی بات کی اسے بس ایک نظر بھر کر دیکھا اور راکھ کر ڈالا، مرنے کے بعد بھی ان کے درگاہ میں یا اس کے آس پاس کوئی برا کام یا بری بات ہو جائے تو ان کا مزار شریف سرہانے کی طرف سے کھل جاتا ہے اور اس میں سے ان کا دست مبارک بلند ہوتا ہے، برا کام یا بری بات کرنے والا جہاں بھی ہو کھچا چلا آتا ہے، اپنی گردن سائیں جی کے دست مبارک میں دے دیتا ہے اور پھر وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ سائیں جی کا دست مبارک واپس مزار شریف میں چلا جاتا ہے اور مزار شریف کی دراڑیں یوں مل جاتی ہیں جیسے کبھی کھلی ہی نہ تھیں۔ کس کی مجال تھی کہ سائیں دولہے شاہ جی کا حکم ٹالتا؟ دوسرے دن صبح کو ہم تینوں ایک اونٹ پر کجاوے میں بیٹھے تھے اور درگاہ سائیں دولہے شاہ کی طرف جا رہے تھے۔ میں کجاوے کے ایک طرف تھی اور تم میری جان دوسری طرف تھی، درمیان میں اونٹ کے پالان پر تمہارا بابا بیٹھا تھا۔ اونٹ جو ہی اٹھا تھا اور چلنے لگا تھا تو تم نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور میری پاک اور نیک بچی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہمارا اونٹ جہاں سے بھی گزرا تھا لوگ دور دور سے کھینچے چلے آتے تھے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور رو رہے تھے اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور کجاوے کے اوپر چڑیوں اور ابابیلوں اور کبوتروں کے جھنڈ آتے تھے اور غوطہ لگا کر جیسے میری بچی کی آواز کا شربت پی کر ناچتے تیرتے ہوئے دور نکل جاتے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ یہ ہم گنہگاروں کی کس نیکی کا بدلہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایک ایسی بیٹی بخشی ہے جو زمین پر قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی آواز آسمان تک جاتی ہے۔ آسمان کا خیال مجھے یوں آیا کہ ایک بار تمہارے بابا نے پالان پر سے جھک کر میرے کان میں ہولے سے کہا، اوپر دیکھو، یہ کیسے نورانی پرندے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں، میں نے ان علاقوں میں ایسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا جو ان کے پروں میں ستارے چمکتے ہوں، یہ تو آسمانوں سے اتر کر آنے والے فرشتے ہی ہیں، اور میری آنکھوں کا نور بچی، میں تمہاری جاہل ماں بھی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ فرشتے ہی تھے، کچھ ایسے جیسے ننھے منھے بچوں کے پر لگ گئے ہوں اور وہ ہوا میں ہمکتے پھرتے ہوں، وہ میری پہنچی ہوئی بیٹی سے تلاوت سننے آئے تھے، اور پھر جب درگاہ سائیں دولہے شاہ جی کے پاس ہمارا اونٹ بیٹھا تھا تو تم جیسے بھول گئی تھی کہ تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تم مزار کی شریف کی طرف یوں کھینچے چلی گئی جیسے سائیں دولہے شاہ جی تمہیں انگلی پکڑ کر اپنے گھر لے جا رہے ہوں۔ مزار شریف کو بوسہ دے کر اور اس کے ایک طرف بیٹھ کر تم نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی تھی اور تمہاری آواز کی مٹھاس چکھنے کے لیے عرس پر آنے والے لوگ مزار شریف پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہم دونوں نے مزار شریف کو اپنی پوروں سے چھوا اور پھر اپنی پوریں چوم لیں۔ جب ہم سائیں حضرت شاہ کی خدمت میں ان کے زانوؤں کو چھونے اور دست مبارک کو چومنے پہنچے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کو سائیں جی کے قدموں میں بٹھا کر تم اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا لیے، تم انشاءاللہ جنتی ہو۔ یہ سن کر خوشی سے ہماری سانسیں پھول گئی تھیں اور پھر میں نے اندر جا کر بیبیوں کو سلام کیا تھا اور تمہیں میری جان سائیں دولہے شاہ جی اور سائیں حضرت شاہ اور ان کے گھرانے کی بیبیوں کی امانت میں دے کر ہم دونوں یہ کہہ کر واپس گاؤں آ گئے تھے کہ عرس کے 3 دن گزرنے کے بعد اگلے روز ہم اپنی اس نعمت کو لینے حاضر ہو جائیں گے جو خدا نے اور اس کے حبیب پاک نے ہم غریبوں گنہگاروں کو ہماری کسی سیدھی سادھی نیکی سے خوش ہو کر بخشی ہے۔ اے میری بچی، اے میری جگر کی ٹکڑی، اے میری صاف ستھری رانو بیٹی۔ پھر جب 3 دنوں کے بعد ہم دونوں سائیں دولہے شاہ جی کے مزار پر گئے تو تم وہیں بیٹھی تھیں جہاں ہم تمہیں بٹھا کر گئے تھے، مگر یہ کیا
کیا یہ تم ہی تھی؟ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں، تمہارے ہونٹوں پر جمے ہوئے خون کی پپڑیاں تھیں، تمہارے بال الجھ رہے تھے، چادر تمہارے سر سے سرک گئی تھی، مگر اپنے بابا کو دیکھ کر بھی تمہیں اپنا سر ڈھانپنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ تمہارا رنگ مٹی مٹی ہو رہا تھا اور ہمیں دیکھتے ہی تم چلا پڑی تھی، مجھ سے دور رہو بابا، میرے پاس نہ آنا اماں، میں اب یہیں رہوں گی، میں اس وقت تک یہیں رہوں گی جب تک سائیں دولہے شاہ جی کا مزار شریف نہیں کھلتا اور اس میں سے ان کا دست مبارک نہیں نکلتا۔ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا میں یہیں رہوں گی، جب تک انصاف نہیں ہوگا میں یہیں رہوں گی، اور مزار شریف کھلے گا، آج نہیں تو کل کھلے گا، 1 مہینہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد صحیح، پر مزار شریف ضرور کھلے گا اور دست مبارک ضرور نکلے گا۔ تب میں خود ہی اپنے بابا اور اماں کے قدموں میں چلی آؤں گی اور ساری عمر ان کی جوتیاں سیدھی کروں گی اور ان کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی۔ پر اب میں نہیں آؤں گی، اب میں نہیں آ سکتی، میں بن گئی ہوں، میں مر گئی ہوں۔ پھر تمہیں ایک دم بہت سا رونا آ گیا، مگر تم ایک دم اپنے آنسو روک لیے تھے اور تم بھیگی آواز میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ آس پاس کھڑے ہوئے 20 لوگ ہمارے ساتھ زار زار رونے لگے تھے اور کہنے لگے تھے اثر ہو گیا ہے، دن رات مزار شریف پر رہنے سے اس پر اثر ہو گیا ہے۔ تمہارے بابا نے فریاد کی تھی اثر ہو گیا ہے، دن رات قرآن شریف کی تلاوت کرنے والی لڑکی پر کوئی اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ اثر ہو گیا ہے تو سائیں حضرت شاہ کہاں ہیں؟ وہ روتا ہوا سائیں حضرت شاہ کی طرف چل پڑا اور بلکتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر ہمیں خادموں نے بتایا تھا کہ سائیں جی تو اس کے فوراً بعد حجرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی دنوں تک وظیفہ فرماتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے۔ پھر میں نے اندر بیبیوں کے پاس جانا چاہا تھا، مگر بڑے دروازے پر خادماؤں نے بتایا تھا کہ رانوں کی حالت سے بیبیاں پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور انہیں اور زیادہ پریشان کرنا گناہ ہے۔ پھر ہم لپک کر مزار شریف کی طرف گئے تھے، مگر اب کہ میری بچی تم نے ہمیں دیکھا تو تمہیں جلال آ گیا تھا اور تم نے اتنے زور سے چیخ کر کہا تھا کہ تم چلے کیوں نہیں گئے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ چیخ اس حلق سے نکلی ہے جس نے تلاوت کے سوا کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ ہم اجڑے پجڑے ماں باپ مزار شریف سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے تھے اور رو رہے تھے، اور لوگ ہمیں روتا دیکھ کر رو رہے تھے کہ سائیں حضرت شاہ کا خاص خادم آیا اور اس نے بتایا تھا کہ سائیں جی کو بیرانوں کی حالت کا بہت دکھ ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ لڑکی اچانک جن بھوت کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ سائیں حضرت شاہ خاص وظیفہ فرما رہے ہیں یہ جن اترے اور امانت کو اس کے ماں باپ تک پہنچایا جائے۔ پھر حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ اور رانوں کو درگاہ شریف کی نگرانی میں رہنے دو، اب تم جاؤ، ہمارے سروں پر تمہاری آواز آئی تھی اور ہم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، تمہاری آنکھیں تالابوں کی طرح بھری ہوئی تھیں۔ اب تم جاؤ میرے بابا، جاؤ میری اماں، اب تم جاؤ، مزار شریف ضرور کھلے گا، دست مبارک ضرور نکلے گا، فیصلہ ضرور ہوگا، فیصلہ ہو جائے تو میں سیدھی تمہارے پاس پہنچوں گی، سائیں دولہے شاہ جی مجھے خود تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے، اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر تم مزار شریف کی طرف پلٹ گئی تھیں اور تم چلتے ہوئے یوں ڈول رہی تھیں جیسے کٹی ہوئی پتنگ ڈولتی ہے۔ میں تم پر سے صدقے جاؤں میری بیٹی، ہم تمہارے ماں باپ اس کے بعد بھی بار بار تمہارے پاس پہنچے، مگر اب تو تم پہچانتی بھی نہیں تھی۔ ہم تمہیں پکارتے تھے تو تمہاری طرف یوں خالی خالی آنکھوں سے دیکھتی تھی جیسے حیران ہو رہی ہو کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ تمہارا رنگ خاکستری ہو گیا تھا، تمہارے ہونٹ اکڑ کر پھٹ گئے تھے، تمہارے بالوں میں گرد تھی اور تنکے تھے اور ٹوٹے ہوئے خشک پتے تھے۔ ایک بار جب ہم تمہارے لیے کپڑوں کا نیا جوڑا لے کر گئے تھے اور ہم نے یہ کپڑے تمہارے سامنے رکھ دیے تھے تو تم یہ کپڑے ہاتھ میں لے کر انہیں ایک طرف لے کر چل پڑی، تمہارا ایک بھی قدم سیدھا نہیں اٹھتا تھا، پھر تم غائب ہو گئی اور ہم خوش ہوئے کہ تم کپڑے بدلنے گئی ہو، مگر پھر ایک دم ایک طرف سے شور اٹھا تھا اور تم اسی رفتار سے واپس آ رہی تھی، اور تمہارے پیچھے درگاہ شریف کے چند خادم تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ تم نے نئے کپڑوں کا یہ جوڑا درگاہ شریف کے لنگر کی دیگ کے نیچے بھڑکتی آنکھ میں جھونک دیا تھا۔ تلاوت تو تم اب بھی کر رہی تھی، مگر آواز میں چاندی کی کٹوریاں نہیں بجتی تھیں۔ پھر تم پڑھتے پڑھتے مزار شریف کے سرہانے کی طرف جھک جاتی تھی جیسے کوئی جھری کوئی دراڑ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہو۔ ضرور کھلے گا، دست مبارک ضرور نکلے گا، فیصلہ ضرور ہوگا، انصاف ضرور ہوگا۔ پھر تم آنکھیں بند کر لیتی تھی اور تلاوت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ایک بار ہم سائیں حضرت شاہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ جن بھوت کلام پاک پڑھنے والوں کے پاس بھی نہیں پھٹکتے، دور سے بیٹھے ہنستے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اور اگر ہماری مہیرا بیٹی پر ایسے کافر جن آ گئے ہیں جو قرآن شریف کی تلاوت کا بھی لحاظ نہیں کرتے تو یہ آپ کے درگاہ شریف ہی کے جن ہیں آپ کے حکم سے اتر جائیں گے۔ خدا کے نام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، پیر و دستگیر کے نام پر، سائیں دولہے کے نام پر ہمارے ساتھ مزار شریف پر چلیے اور یہ جن اتاریے۔ اور سائیں حضرت شاہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے جن اتار دیتے، مگر تم نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ کوئی بڑا کافر جن ہے اور کافر جن ہمارے قبضے میں نہیں۔ ہم یہاں دعا کر رہے ہیں، تم گھر جا کر دعا کرو، ہمارا وظیفہ جاری رہے گا۔
جب ہم ٹوٹے پھوٹے واپس آ رہے تھے تو بیبیوں کی ایک بوڑھی خادمہ نے مجھے ایک طرف لے جا کر بتایا تھا کہ عرس کے تیسرے دن سائیں حضرت شاہ مزار کی طرف آئے تھے تو تمہاری بدنصیب بیٹی نے مزار شریف پر سے گول گول لہرے پتھر اٹھا کر جھولی میں بھر لیے تھے اور چیخ چیخ کر کہا تھا کہ سائیں مزار شریف سے دست مبارک تو جب نکلے گا، اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھے تو سائیں دولے شاہ جی کے دیے ہوئے ان پتھروں سے تمہارا ناس کر دوں گی۔ خادم تمہاری بیٹی کو پکڑ کر مارنے پیٹنے کے لیے آگے بڑھے تھے تو سائیں جی نے روک کر کہا تھا، نادانو، یہ لڑکی نہیں بول رہی، اس کے اندر کافر جن بول رہا ہے۔ جب تک یہ مزار شریف پر قابض ہے ہمیں اور ہمارے خاندان کے کسی مرد اور عورت کو ادھر نہیں آنا چاہیے، ورنہ کیا خبر جن کیا کر بیٹھے۔ پھر رات درگاہ شریف کا ایک خادم آیا کہ تمہاری بیٹی تمہیں بلا رہی ہے۔ ہم راتوں رات گرتے پڑتے وہاں پہنچے تو تم مزار شریف کے پائنتی لیٹی ہوئی تھی۔ چراغ کی روشنی میں ہم نے دیکھا تمہاری نظر ٹک گئی تھی، تمہارے ہونٹ ذرا ذرا سے ہل رہے تھے، ظاہر ہے تم اس وقت بھی تلاوت کر رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے تمہارا سر اپنی گود میں رکھا اور تمہارے بابا نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونا شروع کر دیا تو نہایت کمزور آواز میں تم نے کہا تھا، میری اماں، میرے بابا۔ کون جانے مزار شریف کیوں نہیں کھلا؟ انصاف تو نہیں ہوا، پر چلو فیصلہ تو ہو گیا۔ چلو میں ہی گنہگار سہی، سائیں دولہے شاہ جی آپ نے تو بڑا انتظار کرایا۔ اب قیامت کے دن جب ہم سب خدا کے سامنے پیش ہوں گے، خدا کے سامنے، خدا، اور اس کے بعد تم چپ ہو گئی اور تب سے چپ ہو۔ پھر جب ہم تمہیں یہاں گھر اٹھا لائے اور ابھی سویرے سائیں حضرت شاہ کا خاص خادم سائیں جی کی طرف سے تمہارے لیے کفن لایا تو تم پر سے اترا ہوا جن جیسے تمہارے بابا پر آ گیا۔ اس نے کفن ہاتھ میں لے لیا اور چولہے میں جھونک دیا جس پر تمہیں غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا جا رہا تھا۔ اب میری جگر کی ٹکڑی، میری نیک اور پاک، میری صاف اور ستھری رانو بیٹی، آؤ میں تمہارے ماتھے کے بجھے ہوئے چاند کو چوم لوں۔ دیکھو کہ بقائن کے اودے اودے پھول مہک رہے ہیں اور بیریوں پر گلہریاں تنے سے چوٹی تک بھاگی پھر رہی ہیں اور ایسی ہوا چل رہی ہے جیسے صدیوں کے سوکھے کواڑوں سے بھی کونپلیں پھوٹ نکلیں گی، اور چاروں طرف تمہاری تلاوت کی گونج ہے اور سائیں حضرت شاہ کے بھیجے ہوئے کفن کے جلنے کی بو اب تک سارے میں پھیل رہی ہے، اور میرے اندر اتنا بہت سا درد جمع ہو گیا ہے جیسے تمہیں جنم دیتے ہوئے جمع ہوا تھا۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کا انتخاب پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔